بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ عبسہ کی تفسیر کا آغاز کرنے چلے ہیں۔ یہ جو سورہ عبسہ ہے، یہ اس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کا ایک خاص پس منظر ہے، یعنی ایک خاص واقعہ پیش آیا تو اس کے سلسلے میں اس کی جو ابتدائی آیات ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، یہ چند ابتدا کی جو آیات ہیں یہ اس خاص واقعے کے پیش نظر نازل ہوئی۔ وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس لگائے بیٹھے تھے، اور اس مجلس میں بڑے بڑے عرب کے جو رؤساء تھے، جو سردار تھے، سرداران قریش تھے، وہ اس میں موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے۔ اور ویسے تو یہ چونکہ ایک جو عرب کے اس وقت کے سردار تھے تو ایک جاہلیت کا زمانہ تھا، تو ان میں تکبر بڑا تھا، تو وہ حق کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ تو بہت دفعہ کوشش کی گئی ان کو دعوت دی جائے، ان تک بات پہنچائی جائے، تو لیکن وہ کسی طرح بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ یہ شرط بھی لگا دی کہ یہ جو آپ کے پاس غریب آپ کے ساتھی آ کے بیٹھتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، کہ یہ جو غریب آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے بیٹھے ہوئے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں، یہ تو ہماری شان نہیں، ان کو اٹھا دیں تو پھر ہم آپ کی بات سنیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا تھا کہ میرے محبوب ایسا نہیں، جو آپ کے ہو چکے وہ آپ کے پاس ہی بیٹھیں گے، ان کو اٹھا کر ان کو دین کی بات سنانا، یہ اس کا ہم آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے تیار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دے رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ قریب ہے کہ یہ لوگ بات کو قبول کر لیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ تو اتنے میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ نابینا صحابی تھے، تو ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجلس سجائے بیٹھے ہیں تو اور دعوت کا عمل جاری ہے۔ تو وہ جیسے ہی اس مجلس میں حاضر ہوئے تو چونکہ صحابہ کرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بے تکلفانہ انداز گفتگو ہوتا تھا، تو وہ آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پرجوش ہو کے بلند آواز سے کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علمنی مما علمک اللہ، جو اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا، جو آسمانی علوم عطا فرمائے، اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھائیے، اس میں سے مجھے بھی کچھ سکھائیے۔ تو آتے ہی بلند آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے پکارنا شروع کیا۔ تو رؤسائے قریش، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ بات سننے کے لیے تو پہلے ہی تیار نہیں ہوتے تھے، اور یہاں تو ان کو موقع مل گیا۔ چنانچہ بعض تاریخی روایت میں آتا ہے کہ وہ اٹھ کے چل دیے، اس نے کہا کہ اب یہ آدمی آ گیا ہے اور یہ اس طرح آ کے سب کے سامنے آپ کو بلائے جا رہا ہے اور ڈسٹرب کر رہا ہے، تو لہذا ہم چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس وقت یہ عمل دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ناگواری کے آثار۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ چلو یہ کافر لوگ بات سننے کے لیے تیار ہو ہی گئے تھے اور بات سن رہے تھے، تو کیا بعید تھا کہ یہ لوگ ایمان لے آتے، اور ان کی وجہ سے ان کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ایمان میں داخل ہو جاتے، تو ایک بہت بڑا فائدہ حاصل ہوتا۔ لیکن حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس صورتحال سے واقف نہیں تھے، نابینا تھے، تو ان کو اس کا احساس نہیں ہوا، اور انہوں نے آتے ہی بلند آواز سے جو ہے نا وہ آپ علیہ السلام کو پکارنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری محسوس ہوئی، اور آپ نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے بجائے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو جواب دینے کے آپ نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پہلو کو دیکھ رہے تھے کہ مجلس کے آداب کے خلاف انہوں نے کیا۔ اولاً تو آئے تھے تو ایک طرف بیٹھ جاتے، جب میں فارغ ہو جاتا تو پھر گفتگو کرتے، اور دوسرا یہ کہ ان کی وجہ سے رؤسائے قریش جو ہے وہ دعوت کے عمل سے محروم رہ گئے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری بھی ہوئی، اور آپ نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ لیکن چونکہ وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، تو ان کو تو احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے دل میں ایک سچی طلب لے کے آئے تھے اور بڑے جذبے کے ساتھ آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس محبت میں آنا، اور محبت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا اور دین کی طلب لے کے آنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ میرا یہ بندہ
نابینا ہے، یہ معذور ہے، اس کو پتہ نہیں چلا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ نے ٹھیک ہے اپنے طور پر اس سے بے رخی اختیار فرمائی اور آپ نے اپنا رخ انور پھیر لیا اور آپ کے چہرے پہ ناگواری کے آثار آئے، لیکن اللہ رب العزت یہ چاہتے تھے کہ اس کی بات سنی جائے، اس کے اس عمل پہ آپ ناراضگی نہ فرمائیں کہ وہ بیچارہ نابینا ہے، اس کو علم نہیں ہو سکا کہ آپ اس طرح دعوت کے عمل میں مشغول ہیں، لہٰذا آپ اس سے ناراضگی دور فرمائیے اور اس کو دین کی بات بتلائیے۔ تو یہ اس صورت کی ابتدائی آیات اس پس منظر میں نازل ہوئیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میرے محبوب، آپ نے جو اپنے تئیں کیا وہ ٹھیک تھا، لیکن اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اس کی بات سنتے اور اس کو دین اور جو دین کا علم حاصل کرنے کی طلب لے کر آیا ہے تو آپ اس کو دین کی باتیں سمجھاتے۔ باقی رہی رؤسائے قریش کی بات، تو کیا پتہ وہ بات مانے نہ مانے، وہ پہلے ہی حق کے خلاف اڑے ہوئے ہیں، تو نہ جانے اب بھی آپ کی بات سن کر ایمان لاتے نہ لاتے۔ یہ طلب لے کر آیا، اس کو ضرور آپ سے فائدہ ہونا ہے، اور ان کو فائدہ ہوگا نہیں ہوگا وہ کوئی معلوم نہیں کہ وہ آپ کی دعوت پہ لبیک کہیں یا نہ کہیں، اور یہ تو آپ کی دعوت پہ لبیک کہہ چکا اور آپ سے مزید علم حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ جو آدمی طلب لے کر آیا اور جس میں پیاس ہے، آپ اس کو یہ علم کے جام پلائیے، اور جو ہے ہی بے پیاسا، جس کو طلب ہی نہیں ہے، تو بجائے اس کو زیادہ ٹائم دینے کہ آپ اس کی طرف توجہ فرمائیے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان ابتدائی آیات میں یہی بات ارشاد فرمائی، عبس و تولی۔ عبس کا معنی ہوتا ہے چہرے پہ ناگواری کے آثار کا آنا، چین بے جبیں ہوئے، آپ کے چہرے پر ناگواری کے آثار آئے اور آپ نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ کیوں؟ ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ آپ کی مجلس میں ایک نابینا آدمی آیا، تو اس لیے آپ نے رخ انور بدل لیا کہ اس نے آ کے مجلس کے آداب کے خلاف کیا ہے۔ تو میرے محبوب آپ ایسا نہ فرمائیے، ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، کیا معلوم کہ یہ جو آدمی طلب لے کر آیا ہے سچی، یہ آپ کی بات سن کے اپنے ظاہر و باطن کو بالکل سنوار لے۔ او یتذکر فتنفعہ الذکریٰ، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا یہ کہ وہ کوئی نصیحت حاصل، آپ اس کو کوئی نصیحت آموز بات فرمائیں اور وہ آپ کی بات سے ضرور بضرور نصیحت حاصل کریں، یعنی اس آدمی کو فائدہ ہونا یقینی ہے۔ تو جو آدمی آپ کے پاس آ رہا ہے، طلب لے کر آ رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ، جو آپ کے پاس دوڑا چلا آ رہا ہے اور اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، آپ کی محبت ہے، تو میرے محبوب آپ اس کی طرف تو ضرور بضرور توجہ فرمائیے۔ اور وہ آدمی کہ جس کو دین کی بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس کو آپ اس کی طرف جو زیادہ توجہ دے رہے ہیں، تو اس سے بہتر یہ تھا کہ آپ اس کی طرف توجہ فرمائیے۔ تو یہ جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو واضح فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی دین کی طلب رکھتا ہو اور دین سیکھنا چاہتا ہو، تو انسان کو ضرور بضرور اس کو توجہ دینی چاہیے اور اس کو دین کی بات پہنچانی چاہیے۔ اور رؤسائے قریش کا یہ کہنا کہ یہ غریب ہیں، یہ معذور ہیں، تو یہ سراسر ان کا غلط ہے۔ اسلام وہ اللہ تعالیٰ فرما دیا نا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں مرتبہ اور مقام تقوی والے کا ہے۔ تو وہ نابینا ہو، وہ غریب ہو، وہ نادار ہو، لیکن اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں محترم ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام ہے۔ اور کوئی دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اور وہ جائیداد والا ہو، وہ وجاہت والا ہو، لیکن اگر اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت سے خالی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کوئی قابل وقات نہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کوئی قابل توجہ نہیں۔ تو یہ آیات مبارکہ ہمیں درس دے رہی ہیں۔ اس لیے اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں پیدا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کو پیدا کریں، دین کو حاصل کرنے کا سچا لگاؤ پیدا کریں۔ تو اگر ہم دنیاوی حیثیت سے کم تر بھی ہوئے تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ ضرور بضرور ہمارا مرتبہ اور مقام ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بضرور عزتوں سے نوازیں گے۔